یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واس پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 28 نومبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: شکر گزاری۔ سنہری متن: لوکا۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ جوابی مطالعہ: تواریخ۔ اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ ہے اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تواریخ۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے نام کا اشتہار دو، اس کے نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ یسایہ۔ اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس کے چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ لوکا۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ لوکا۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ، اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جاتے جاتے وہ پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور اپنے منہ کے بل
यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पतरस। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तस्लींकियों। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही अक्ल जिसने इंसान को बनाया, खुद की सूरत और शबीह को कायम रखती है। इलाही कान एक समई असाब नहीं है, ये सब कुछ सुनने वाली और सब कुछ जानने वाली अक्ल है, जो इंसान की हर ज़रूरत को हमेशा जानती है और जिसके वसीला से ये ज़रूरियात पूरी होती हैं। खुदा मोहब्बत है, क्या हम इससे ज़्यादा उससे तवक्को कर सकते हैं? खुदा जहानत है, क्या हम उस लामतनाही अक्ल को इससे आगाह कर सकते हैं जो वो पहले से ना जानता हो? क्या हमें किसी फवारे के सामने और इल्तजा करनी चाहिए जो हमारी तवक्को से ज़्यादा पानी उंडेल रहा हो? अनकही ख्वाहिश हमें तमाम वजूदियत और फजल के मंबा के करीब तर ले जाती है। अलूहियत से मुतल्लिक हमारे नज़रियात किस कदर खोखले हैं। हम नज़रियाती तौर पर यह तस्लीम करते हैं कि खुदा भला, कादिर मुतलिक, हरजा मौजूद, लामहदूद है, और फिर हम इस लामतनाही अक्ल को मालूमात देने की कोशिश करते हैं। हम नाहक माफ़ी के लिए और भलाइयों के लिए एक आज़ाद बहाव के लिए दरख्वास्त करते हैं। जो भलाई हम पहले ही हासिल कर चुके हैं, क्या हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं? फिर हम खुद को इन बरक़ात के लिए दस्तयाब करेंगे और यूं मज़ीद पाने के मुस्तहिक ठहरेंगे। शुक्रगुजारी शुक्रिया अदा करने के लफ्ज़ी इजहार की निस्बत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अल्फाज की निस्बत अमल ज़्यादा शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करता है। अगर हम ज़िंदगी, हक़ और मोहब्बत के लिए नाशुक्रगुजार हैं और फिर भी तमाम तर नेमतों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, तो हम मुनाफिक और उस शदीद मलामत को अपने ऊपर लेते हैं जो मालिक रियाकारों के लिए बयान करता है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक दुआ काबिल कबूल है कि अपने होंठों पर उंगली रखकर हमारी नेमतों को याद किया जाए। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो, तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इस हुक्म में बहुत कुछ शामिल है, हत्ता कि महज मादी एहसास, अफसोस और इबादत भी। ये मसीहत का एल्डोराडो है। इसमें ज़िंदगी की साइंस शामिल है और ये रूह पर सिर्फ इलाही काबू की ही शनाख्त करती है, जिसमें रूह हमारी मालिक बन जाती है और मादी हिस्स और इंसानी रज़ा की कोई जगह नहीं रहती। सच्चाई की तरक्की इसके दावों को साबित करती है और हमारे मालिक ने अपने अल्फाज को अपने कामों से साबित किया। उसकी शिफाई ताकत ने हवस परस्ती से जन्म लेने वाले इनकार, नाशुक्री और दगा को मुश्तिल किया। जिन 10 कोड़ियों को यीशु ने शिफा दी, उनमें से सिर्फ एक खुदा का शुक्रिया करने के लिए लौटा, यानी उस इलाही असूल को तस्लीम करने को लौटा जिसने उसे शिफा दी। उसकी इंसानी ज़िंदगी की अज़मत के वसीला उसने इलाही ज़िंदगी को ज़ाहिर किया। उसके खालिस खुलूस की वुसअत के वसीला उसने मोहब्बत की वजाहत की। सच्चाई की फरावानी से उसने गलती को फतह किया। दुनिया ने ये ना देखते हुए उसकी रास्तबाजी को तस्लीम ना किया, बल्कि ज़मीन को वो हम आहंगी नसीब हुई जिसे उसके जलाली नमूने ने मुतारफ़ किया था। यहूदा ने यीशु के खिलाफ साजिश रची,
اس راست شخص کی جانب دنیا کی ناشکری اور نفرت نے اس کے دغا کو متاثر کیا۔ اس غداری کی قیمت 30 چاندی کے سکے اور فریسیوں کی مسکراہٹیں تھیں۔ کرسچن سائنس میں سچائی سے انکار جان لیوا ہے، جبکہ سچائی کا ایک عادل اعتراف اور جو کچھ اس سچائی نے ہمارے لیے کیا ہے ایک مؤثر مدد ہے۔ اگر تکبر، توہم پرستی یا کوئی بھی غلطی حاصل ہونے والے فوائد کی ایماندار پہچان کو روکتے ہیں تو یہ بیمار کی شفا یابی اور طالب علم کی کامیابی میں ایک رکاوٹ ہوگی۔ ایک چھوٹے بچے کی مانند بننے کی خواہش اور نئی سوچ کے لیے پرانی کو ترک کرنا اس دانش کو جنم دیتا ہے جو جدید نظریے کو قبول کرنے والی ہو۔ غلط نشانیوں کو چھوڑنے کی خوشی اور انہیں غائب ہوتے دیکھنے کی شادمانی، یہ ترغیب مکمل ہم آہنگی کو تیزی سے عمل میں لانے میں مدد دیتی ہے۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کے اعلیٰ ترین نمائندے نے الہی اصول کی عکاسی کے لیے انسانی قابلیت سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے پیشنگوئی کے طور پر نہ صرف اپنے دور بلکہ ہر دور کے لیے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موزوں ثبوت ہے۔ مسیح کے پیروکاروں نے اس کا پیالہ پیا، ناشکری اور ایذا نے اسے لبالب بھر دیا، لیکن خدا ہمارے دور کے مطابق ہمیں قوت دیتے ہوئے فہم اور الفت میں اپنی محبت کی دولت انڈیلتا ہے۔ انسان اسی جانب رواں رہتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتی ہے، اور جہاں اس کا خزانہ ہو وہیں اس کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اگر ہماری امیدیں اور احساس روحانی ہیں تو وہ اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے نہیں، اور وہ ماضی کی طرح روح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ مسیحی لوگ مخفی خوبصورتی اور فضل سے شادمان ہوتے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ مگر خدا سے عیاں ہوتا ہے۔ خود فراموشی، پاکیزگی اور احساس مسلسل دعائیں ہیں۔ مشق نہ کہ پیشہ، فہم نہ کہ ایمان قادر مطلق کے کان اور دست راست حاصل کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بے انتہا نعمتیں نشاور کرواتے ہیں۔ تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔